بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہ۔ الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ سیرت النبوی ہم پڑھ رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلوم کریں گے، تو ہم ان کے طریقے پہ زندگی چلنے کی ہمیں اللہ ہدایت دیں گے اور ہماری زندگیاں اور قرآن کریم سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی، ورنہ قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری بات ہو رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا؟ کنیت کیا تھی ان کی؟ ابو القاسم۔ کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم، کیونکہ سب سے پہلے ان کو بیٹا پیدا ہوا تھا قاسم۔ آپ نے کسی ایک عورت نے بھی مجھے جواب نہیں بھیجا۔ اتنے سارے سنتے ہیں، آن لائن بھی ہیں، کسی کو بھی وہ نہیں انٹرسٹ ہے تو مجھے جواب نہیں دیے۔ پہلاً بیٹا ہوا آپ کو ابو القاسم، آپ کی عمر 25 سال کی تھی جو شادی ہوئی تھی، آپ کو بیٹا ہوا تھا۔ پھر آپ کو عبداللہ بیٹا ہوا، پھر ابو القاسم 18 مہینے یا 2 سال تک رہ کر انتقال ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 30 سال کی عمر میں آپ کو زینب پیدا ہوئی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ جب آپ نبی بنے، انہوں نے بھی اسلام قبولے۔ کون؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کے بعد کلثوم، 3 سال کے بعد کلثوم پیدا ہوئی۔ تو ہمیں اپنے بارے میں جانتے ہیں، اپنے محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم نہیں جانیں گے تو کیسی محبت ہے؟ محبت وہ نہیں کہ منہ سے بولنا۔ سب مجھے بولتی ہے ہم تم سے بہت چاہت کرتی ہیں باجی، اگر میرے سے چاہت کرتے تو میرے سے دین لیتے تھے، اگر میرے سے چاہت نہیں کرتے تو دین نہیں لیں گے میرے سے، ہے نا؟ ماں اگر چاہتی ہے تو ممتا دیتی ہے۔ ٹیچر اگر صحیح میں آپ کو چاہتی ہوں تو علم لا کے میں آپ تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اگر میں سچ چاہت کرتی ہوں تو ایسا ہے، اگر نہیں کرتی تو میں جھوٹی ہوں۔ تو آپ اگر علم نہیں لیں گے تو مجھ سے چاہت نہیں رکھتے۔ اللہ کی خاطر چاہیں گے، اللہ کی خاطر نفرت کریں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا بچہ کیا ہوا؟ بولو، اب بولی نا، قاسم پیدا ہوئے۔ اس لیے ان کی کنیت، خاندان ان کا کہاں سے شروع ہوا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات سے جانا جاتا تھا؟ کیسے پکارتے تھے آپ کو؟ ابو القاسم۔ کتنا اچھا لگتا تھا، آپ کو بولتے تھے مجھے کنیت بہت پسند ہے۔ اللہ قیامت کے دن دیکھو، اگر میرے نبی دین سکھانے والے، دین کے باپ، دنیا کے باپ نہیں، یاد رکھنا 2 رشتے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کتنے بچے، کتنے لڑکے، کتنے مرد فدا دیوانے ہیں۔ ہاں، آپ کی اولاد کو اللہ نے قربان کیا کیونکہ ان کو ختم الانبیاء بنانا تھا۔ ان کی اگر اولاد ہوتی تو ان کی نسل چل جاتی نا نبوت کے لیے، لوگ بنا دیتے تھے، ان کو بھی نبی مان لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے اولاد کو، اس کی حکمتوں کو وہی جانتا ہے نا۔ ہاں؟ تو سمجھے، ابو القاسم ہیں ہمارے نبی، تقسیم کرتے تھے انصاف سے، اس لیے ان کو ابو القاسم، قاسم رکھا گیا بچے کا نام۔ نام ہم کیسے رکھتے ہیں بچوں کے نام؟ چاند، تارے، سورج، ایسے نام رکھتے ہیں۔ نام رکھو اچھا، تاکہ سامنے والا کام بھی ویسا کرے، اس میں فضیلت ہوتی ہے نا۔ الحمدللہ۔ اب چلیں، ہم یہاں پہ بات ہو گئی ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بچے کتنے یاد ہو گئے ہیں نا آپ کو؟ الحمدللہ۔ اب اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ 35 سال کے جب تھے تب ہوا تھا، جب زینب پیدا ہوئی تھی
تب ہوا تھا. جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ پورے قبیلے والوں کو ایک سیلاب آیا تھا اور کعبۃ اللہ کو کیا ہوا تھا؟ کعبۃ اللہ کو کچھ نقصان پہنچ گیا تھا. تو حجر اسود تعمیر کر کے یہ لوگ ڈر رہے تھے اگر کعبۃ اللہ کی تعمیر اگر ہم نہیں کریں گے، پورے مسلمان نہیں تھے نا، اس میں کافر بھی تھے نا، مشرک بھی تھے نا، تو وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا گیا اب ہم مکے کی تعمیر اگر کعبے کی نہیں کریں گے تو ہم پہ عذاب آ جائے گا. مگر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کوئی بھی حرام کا پیسہ نہیں لگائے گا. سن رہے ہو؟ کعبے کے مشرک سردار کہتے ہیں حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے تعمیر کعبہ کے لیے. آج کعبے کی زیارت کے لیے حرام کے پیسے جاتے ہیں. میں حج کو جانے سے پہلے سوچ رہی ہوں یہ زیور، میری جہالت کے ٹیمپو کے بھی زیور جو ہے، کیا یہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے؟ یہ پیسہ میں جو حج کو جا رہی ہوں یہ پیسہ پاک ہے یا پیسہ پاک نہیں ہے؟ یہ اس میں کوئی خرابی گڑبڑ کا تو نہیں ہے؟ پہلے تو سب کیا ہوا ہے، جھوٹ تو سب میں اٹھے بیٹھے ہوتی تھی، اب نہیں ہے، اب پورا پاک ہے میرا ماشاءاللہ پیسہ. قرآن کا نا، قرآن پڑھاتی ہوں نا تو پاک ہے نا وہ، ماشاءاللہ اتنا پاک ہے کہ وہ ضائع ہو کے بھی ضائع نہیں ہوتی. کئی چیزیں میری، کئی چیزیں جو قرآن کے پیسے سے جو خریدتی ہوں ضائع. فار ایگزامپل میں نے ایک ہینڈ بیگ خریدا تھا، کچھ رقم تھی، وہ 6 مہینے کی گارنٹی ہوتی ہے. 2 مہینے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو میں بھول گئی کرنے کے لیے. 3 مہینے کے بعد جا کے بولی تو اس کو بنا کے دے دینا، اس کی زپ ٹوٹ گئی، وہ کچھ چلا گیا. نہیں آپ نہیں لے کے جاؤ. ہاں سنائی نہیں دیا، غلط سنی ہوگی. ٹھیک ہے نہیں اس کو ذرا بنا کے دے دو. نہیں گو اینڈ ٹیک دانا دوا نا، جس یہ اس کو بدل لو. مجھے نہیں چاہیے بھائی، پرسوں ہی میں نے لیا، مجھے نہیں چاہیے، کچھ نیا نہیں چاہیے، اس کو بنا کے دو. بچہ بھی سمجھتا ہے انگلش، کانوینٹ. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے دماغ میں. آج کے دور میں کوئی نئی مال دیتا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اوکے وہ نئی بیگ لے لو. تم جو بولا، میں نے بولا محمد یہ قرآن کا پیسہ ہے، ضائع ہو کے بھی ضائع نہیں ہوا ہے. اسی پیسوں میں مجھے نئی بیگ استعمال کر کے ٹوٹنے کے بعد پھر نئی بیگ وہ آئی. میں نے کہا یہ تو قرآن کا پیسہ دنیا میں یہ فضیلت دیتی ہے تو مرنے کے بعد اس کی کتنی فضیلت ہوگی. پیسہ پاک کرو، پیسہ پاک رکھو، جھوٹ چھوڑ دو. آج یہی بات ہو رہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت نبوی سیکھنے کے بعد اپنی سیرت بدل جائے گی. کئی لوگ کہتے ہیں باجی اتنا صبر کیسے کرتی ہو، اسٹوڈنٹ اتنا تنگ کرتے ہیں کیسے خاموش رہ جاتی ہو. میرے شوہر کو جا کے پوچھو میں کیسی جاہل تھی، میرے بہنوں کو پوچھو، میرے گھر والوں کو پوچھو، ایک دم غصہ کرتی تھی. اب نہیں آتا، کیوں؟ سیرت پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ حج کو جانے سے پہلے سوچیں گے حرام کا پیسہ ہے یا حلال کا پیسہ ہے. تعمیر کعبہ کے لیے سب کرے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال تھی. حلال پیسے سے سب اپنے پورے کوشش کرے. بالاخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا، اللہ مسلمین کو ہلاک نہیں کرتا. ایک جن نے بولے اگر تم گراؤ، اگر تم کو کچھ نہیں ہوتا تو ہم گرائیں گے، ہاتھ نہیں لگائیں گے. ابھی بولتے ہیں نا پور کے فاتحہ چھوڑ دیے نزد، اب ہم توحید میں ہیں، پھر بھی ذرا پیسے نیاز رکھ لو، چھوڑ دیے تو گناہ ہوتا نا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کئی لوگ تب میں کرتی تھی فاتحہ تب مجھے بولتے تھے ہم توحید پہ ہیں، ہم چھوڑ دیے کہ خطا نہ آ جائے، یہ نیاز رکھو. یہ کون سی توحید ہے؟ توحید کا مطلب ایک اللہ کی عبادت کرنا، لا الہ الا اللہ. جب تم ڈر رہے ہو کہ آپ کو پور کے فاتحہ چھوڑنے سے کچھ ہو جائے گا تو تم نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا ہے. لا الہ الا اللہ جعفر ہے ولی اللہ کہا ہے تمہیں. امام جعفر علیہ السلام ولی اللہ کہا ہے، محمد رسول اللہ نہیں کہا ہے. سمجھ میں آیا؟ مانا یہی بات سمجھے. تو سب نے لڑائیاں کیے، تو ہجر اسود کو ہم لگائیں گے، تم لگائیں گے، تم لگائیں گے، ہم لگائیں گے. تو پھر ڈیسائیڈ کرے کل سویرے دروازے کے اندر کعبے کے جو پہلا آئے گا وہی ہجر اسود کو لگائے گا. تو سب انتظار کرتے ہیں دیکھیں کون آتا ہے، کون آتا ہے، کون آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نبوت حاصل نہیں ہوئی تھی، آپ کو اعلان نہیں کیا گیا تھا، 35 سال میں آپ نبی نہیں بنے تھے. کتنے سال میں نبی بنے؟ ہاں دکھاؤ بیٹا. 40 سال میں، 40 سال میں نبی بنے. وہ بھی ڈیٹ یہاں پہ بتاتی ہوں.
اور لونار اور سونار. اوکے, یعنی کہ انگلش اور عربک, 2 ڈیٹ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں. دونوں ڈیٹ آپ کی کتنی عمر تھی جو نبوت حاصل بتاتے ہیں. پھر جھگڑا ہوا تو دیکھے تو صبح دیکھتے ہیں تو امین آ گئے. کیا نام ہے؟ امین آ گئے. صادق آ گئے. امین آ گئے. ہمارے نام کے جھوٹی جا رہی ہے. دیکھو 1 نمبر کی فریب بھی. اچھی سامنے میرے سامنے اسٹوڈنٹ کئی اچھی بات کرتے, پیچھے میں بجی ہونا برابر نہیں. اپنے آپ کو صحیح کرو, اپنے آپ کو صحیح کرو تاکہ گواہی دیں. پیٹ پیچھے میرے پہلے کی پورا نسب کچھ اور تھی, اب کی کچھ اور ہے. پہلے کے والوں کو بولیں گے تو بھی ہم اتنے جھوٹے نہیں تھے. مطلب کیا بولتے, ہم نے جھوٹ کہاں سے سیکھا تھا؟ ابو دھابی میں رہتے تو دبئی میں بولتے ہم یہاں پہ, کیونکہ ہیئر ڈریسر تھے نا. بال مکیاج اور اس سے کرنے جانا تھا ہم دلہنوں کو ریڈی کرنے کے لیے, تو کار میں جاتے تو وہ جھوٹ اونر بہت بولتی تھی. وہ دیکھ صحبت کا اثر آپ کو پڑے گا. آپ دیکھو کس کی صحبت دیکھ کر صحبت کرو. صحبت صحیح نہیں تو ہٹ جاؤ ان سے. تو پھر امین آ گئے تو آپ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ہجر اسود کو لگائیے گا. ہم کیا کریں گے؟ ہاں, لچھا بننے کے لیے ہاتھ ڈال لے کر ایک بنی کی ساڑی پہن کر کوئی بڑی عورت کو کھڑا دو, تم بڑے ہو آ جاؤ, دلہن کو بناؤ. اکیلے کھڑ جاتے ہیں فوٹوگرافی میں, ذرا سیدھا کر کے ادھر سے فوٹو دکھتی ہے یا ادھر سے فوٹو دکھتی ہے, ذرا سیدھے ہو کے فوکس کر کے پورا دلہن کو پوجا کرتے ہیں, دلہن کا پورا پوجا کرتے ہیں. جب آپ کو بڑا بناتے ہیں, یہ سیرت کیا ہے, سیرت نبوی کیا ہے, ہم جانیں گے تو سیرت سمجھ میں آئے گی. ہم کو اگر کوئی بڑا بنا دے, فار ایگزامپل دین میں اگر بڑا بنا دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں, یہاں پہ بیٹھ کے بیان کرتے ہیں, سب آتے ہیں, بیٹھتے ملتے ہیں. آپا جی اوپر سے تخت پہ سے نیچے نہیں اترتے, آپا جی اوپر ہی بیٹھتے ہیں, تخت پہ ہی رہتے ہیں, تخت پہ سے اترتے ہی نہیں ہے. ایک دن تختہ بنا کے سلا کے نلا کے لے جائیں گے, یا تخت بنے گا یا تختہ بنے گا, دونوں وہی ہیں, دونوں وہی ہیں. تو آپ کو جب کوئی بڑا بنا دیں گے, آپ بڑا نہیں بننا, آپ کو بڑا نہیں بننا, آپ کو انصاف کرنا ہے, آپ کو انصاف کرنا ہے. شریعت کے حساب سے کیا ہے صحیح غلط نہیں, شریعت کیا کہتی ہے, شریعت کیا کہتی ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. دھاگا کاٹ کے پھینک دو, کچھ نہیں دے گا تم کو. دھاگا کیا دے گا؟ کچھ نہیں دے گا. اللہ پہ توکل کر کے دیکھو, سب کچھ دیں گے اللہ تعالیٰ. ورنہ جب تک اب مسلمان ہم نہیں بنیں گے, جب تک ہم کالے دھاگے پہنتے رہیں گے, ہم کو کافر قرار دیا جاتا ہے. میں تو بڑی تھی نا, ہاتھ میں, کمر میں, گلے میں, رٹھے پہ کمی نازک خوبصورت ہے, نظر لگ جائے گی. کہاں نہیں باندھتے تھے, دھاگوں کی اماں تھی میں. الحمدللہ. نہیں کیا کرو, پھینکو اس کو, بولو تو کافی ہے, تو کافی ہے, تو کافی ہے, تو کافی ہے, تو کافی ہے. آج تک اللہ کے فضل سے کس کے گھر میں, مجھے نہیں معلوم, کسی کے گھر میں فیشن ہے فلاں گھر میں گئی بیان پہ, مجھے نہیں معلوم. بعد میں لوگ پوچھتے ہیں تم وہی بول رہی ہو جو ان کے گھر میں فیشن ہے. مجھے نہیں معلوم, میرا رب جانتا ہے. میں کس کو نہیں ڈرتی, میرے رب کو ڈرتی ہوں. رب سے دعا کرتی ہوں کیا بیان کروں, رب بلواتا ہے, میری اوقات نہیں ہے, میں دغاباز نہیں ہوں. میں اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی کہتی ہوں, اللہ تجھے دھوکہ نہیں دے سکتی میں, اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. کبھی ہوتا ہے نا دل میں, اب نہیں نماز پڑھیں گے تب پڑھیں گے, پہلے دھوکہ دیتے تھے نا, میں تجھ کو دھوکہ نہیں دوں گی. میں اب دل میں ڈالو, میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دوں گی. بات کیا ہو رہی ہے یہاں پہ؟ بڑا نہیں بننا. آپ کو بنایا گیا تھا بڑے, کیا عمر کے تھے؟ 35 سال کے تھے, 35 سال کے تھے, آپ کو بڑے بنایا گیا, آپ بڑے نہیں بنے. ایک سفید چادر کو منگوائے, ایک چادر منگوائے, چادر منگوا کر اس کے بیچ میں ہجر اسود کو رکھا, کہا سب سرداروں کو پورے چادر کے کونے پکڑو, اب شروع کرو. 5 سہاگن چھوڑ کے پورے شادی محل میں کتنے سہاگن آئے ہیں وہ لچا پکڑو, ٹکڑے ہو جائے, پھر اس کے بعد پھینک کے اس کو روانہ کرو دلہن کو. یہی ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. جب دیوار ہجر اسود تک اٹھ چکی, ہر سردار نے چاہا کہ وہی ہجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کی کری. وہ آپ کو پتا چل گیا ہے, ٹھیک ہے.
بہت عقل والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو سمیع سلیم العقل کہا جاتا تھا. ان کی تعریف یہاں کہی گئی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نبوت اور رسالت سے سرفرازی، دعوت اور پیش آمدہ مصائب. نبوت اور رسالت سے سرفراز کب ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب حاصل ہوئی؟ آپ شادی ہو کر دلہن ہیں، بچے ہیں، اب ہم لوگ ادھر چلے گئے گھومنے، ادھر چلے گھومنے، نمازیں چھوڑ دیے، دین چھوڑ دیے، قرآن کلاسز چھوڑ دیے، سب بچہ ہو گیا. بھائی بچہ ذرا بڑا ہونا، پھر اس کے بعد اسکول کو جا رہا ہے، پھر ٹیوشن ہونا. میرے نبی نے ایسے کچھ نہیں کرے. آپ بے قرار ہونے لگے، جیسے گناہ بڑھتے گئے، شراب بڑھتی گئی، زنا بڑھتا گیا، جھوٹ سب بڑھتا گیا، تو آپ کو بے قراری ہونے لگی. آپ اکیلا پن رہنا پسند کرنے لگے. غارے ہرا میں جا کر آپ عبادت کرنے لگے سب سے الگ ہو کر. اسی وجہ سے درگاہوں والوں نے چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف ادھر کدھر جا کر 40 دن چلا بیٹھ کے آتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جا کر بیٹھے رہے، اس لیے ہم بھی جا کر بیٹھتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت حاصل ہونے کے بعد غار ہرا میں جا کر نہیں بیٹھتے تھے اکیلے. اس کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے. دیکھو ہر بات کی دلیل ہمارے سامنے ہے، دلیل کے ساتھ پیشی ہوتی ہے ہمارے ہاں الحمدللہ. اس لیے ہمارے دین میں اضافہ مضبوطی ہے. آج کوئی بھی بول سکتا ہے ہم غلط دین پہ ہیں؟ کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے کہ حدیث غلط ہے، قرآن میں سے وہ الفاظ غلط بول رہی ہے، کوئی بات غلط ہے؟ آپ کے سامنے کتابیں ہیں، تمہارے سامنے دلیلیں ہیں، سب تم خود پڑھ رہے ہو. تو یہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں رمضان میں جا کر آپ اکیلے بیٹھ کر کیا عبادت کرتے تھے؟ تب نمازیں نہیں تھی، 2 رکعت پڑھتے تھے. اس کے علاوہ کیا اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ بس اتنا ہی تھا. بیٹھ کے ہو اللہ ہو یہ جو بولتے نبی کرتے تھے، یہ بات جھوٹی ہے. پوری بھری ہوئی کتابیں، ہاتھ میں کتاب ہے، آپ خود لے کر پڑھ سکتے ہیں. نام بھی بتا دی میں نے، کتاب لے سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ہے تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے سال، تیسرے رمضان میں آپ پہ وحی نازل ہوئی. کتنے سال رہے؟ دیکھو 3 کی عدد میں آج فجر کو بچے کو بھیجنے سے پہلے تالا کھولتی ہوں، میں جا کے دعائیں پڑھ کے تالا کھولتی ہوں رحمتوں برکتوں کے لیے، اور آسمان کو دیکھنا پسند کرتی ہوں. دیکھی تو رات کو میرے آنگن میں چاند نظر آیا. میں نے کہا یا اللہ، تو ایسے ہی قیامت میں نظر آئے گا نا، تو ایسے ہی نظر آئے گا نا، تو چاند جیسے نظر آئے گا نا، تو ایسے ہی نظر آئے گا نا. تو یہ حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نظر آئے گا جیسے کالی رات میں چاند نظر آتا ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ اتنا خوبصورت نظر آئے گا. دیکھے فجر کو 3 تارے نظر آئے. میں نے کہا یہ 3 تارے مجھے بہت پسند ہیں، اس کی بات مجھے نہیں معلوم. میں نے زمانے سے میں مسجد کے ممبروں پہ، میں ہی میرے گھر کے سامنے مسجدیں رہا کرتی تھی، اللہ کے فضل سے نکاح ہو کے بھی آئی مسجد کے سامنے. تو 3 تاروں کو میں نے کہا ابھی کیا بات ہو رہی ہے؟ 3 رمضان، 3 بار سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد بڑھاؤ. یہ باتوں کو دیکھ کر میں غور کرتی ہوں تو باقی غیب کی قدرت تو ہی جانے. جتنا علم اتنا ہی بتانا، ایکسٹرا کر کے نہیں بتا دینا. تو ٹھیک ہے، آپ تیسرے رمضان میں آپ پہ وحی نازل ہوئی. وحی کا قصہ آپ کو معلوم ہے، میں یہاں پہ شارٹ میں کرتی چلی جاؤں گی. آپ کو آئے اقرا پڑھو بولا، جھنجھوڑ کے منڈے کو آپ کو کہا پڑھنے کے لیے، بولے لا اقرانا، مجھے پڑھنا نہیں آتا. آپ نے کہا تو آپ نے کیا، ربک بسمی ربک الاکرم، اقرا بسمی. پہلے یہ نہیں بولا بسم اللہ بول کے پڑھو، پہلے پڑھو کہا گیا، پہلے لفظ کہا گیا پڑھو. کس کے نام سے؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے. وہ کون پڑھائے گا تم کو؟ تم کیا بولتی؟ ہمیں بڈھے، ہمیں کھوسٹ دماغ، ہمارا کچھ پڑھ نہیں سکتے، ہماری عمر گزر گئی، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں کیا ہوتا ہے. نہیں، اللہ پڑھائے گا، اللہ پڑھائے گا. آپ کی ساس کی ایج کیا ہے؟ کیوں پڑھ رہی ہے؟ ماشاء اللہ تجوید کی پوری ادا کر رہی ہے، سبحان اللہ.
ان کو پوچھو کیسی کل میں نے کہا تو یقین بھی نہیں تھا تم تجوید ادا کر پاؤ گے. آپ سب پورا کتنا اچھا تجوید یہ پورے ادا کر رہے ہیں. اللہ کراتا ہے, انسان نہیں کرتا. آپ سب کیسے پڑھ رہے ہیں؟ آپ کی سب تجوید کیسی ہے؟ ایک دم پورا پرفیکٹ طریقے سے کوششیں جاری ہے. اللہ قبول کر لے. تو اللہ کراتا ہے, میں نہیں کرتی, آپ نہیں کرتے. آپ میں جو ایمان مضبوط کیا ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کراتا ہے. تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو پھر جب آپ نے دیکھا زمین آسمان کے بیچ میں اتنے بڑے جتنا گڑھا ہے, پوری دنیا تک ان کا جسم پھیلا ہوا تھا, دیکھ کر آپ ڈر گئے تھے. آپ اپنی بیوی کے پاس دوڑتے ہوئے گئے اور آپ نے بتایا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں, تو آپ نے فوراً اسلام قبول کر لی. ایک مرد نے اسلام نہیں قبولا, ایک مرد نے قبولا نہیں, ایک عورت نے پہلے دنیا میں اسلام قبولا ہے. آج کہتے ہیں تم عورت ہو کے دین کے لیے بیان کیسے کر سکتی ہو. میں کہتی ہوں میری امی جان, انہی کا نام مجھے رکھا گیا, بیوی خدیجہ ہوں میں, میرا نام رکھا گیا. بیوی خدیجہ الکبریٰ نے پہلے اسلام قبولا ہے, مردوں نے نہیں قبولا ہے. کتنی فضیلت ہے. ہم عورتوں کو ماں بنایا گیا. درجہ اسلام قبول کرنے والی ایک بی بی ایک عورت تھی. میرے نبی آ کر بولتے ہی فوراً آپ نے اسلام قبولے. پھر نوافل ان کے کون سے بھائی تھے, کون سے رشتے کے بھائی تھے, نہیں معلوم؟ رشتے کے معلوم, چچیرے خلیرے کچھ نہیں معلوم, جا کے ڈھونڈو گے, دیکھو گے, کم از کم یہ تو جواب دو گے. ایک کتاب خریدو, ایک کتاب لے سکتی نا, ایک کتاب لے سکتی نا, میں چاہ رہی ہوں آپ کتاب لیں, ٹھیک ہے. الحمدللہ رمضان کے مہینے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, میں ایسے آگے چلے جاؤں, اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں جاؤں, کتاب کے حساب سے جاؤں کہ میں آگے جتنا اور معلوم ہے وہ بھی لیتی چلی جاؤں. یہاں پہ اتنا نہیں ہے. چلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ لے گیا اور بتایا گیا آپ نبی بننے والے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو دوسری وحی کون سی آئی, سورہ اس کے بعد یاد رکھنا آج آخری دن ہی ہے, اوکے, یہ آخری دن ہی ہے. اللہ آخری دن کر دے بلاٹ کے لیے, اوکے. مدثر, کمل, یا ایھا المدثر, اے کمبل میں سونے والے اٹھو. جب بھول جاؤ گے تو کمبل کو یاد کرنا, جب بھول جاتے ہو نام کمبل کو یاد کرنا. کمبل سے اٹھایا گیا, کمبل سے اٹھایا گیا آپ کو. تبلیغ دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کو کہا گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا کیا وحی آئی, سورۃ الفاتحہ. نماز آنی ہے نا, نماز سکھانا ہے نا, تبلیغ و دعوت کرنا ہے نا. کیسی تبلیغ و دعوت کریں گے؟ آؤ جی اللہ کی محبت لے لو, بس زیادہ قرآن نہیں پڑھو, قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں, محبت لے کے آ جاؤ. وہ کون سی اندھی محبت جو یار کچھ کہے ہم کہے کچھ اور. باسط پہ اچھا کہہ رہے تھے, باپ بولتا ہے پانی پلاؤ, بیٹا بولتا ہے نہیں نہیں ابو تم کو پانی پلاؤں گا تو میں یہاں سے اٹھ کے جانا پڑے گا. آپ نے بیان نہیں سنا جو میں بھیجی تھی؟ سنا, بولے نا سنے نہیں. باسط فہیم جو بھیجے مسجد نبی کا بیان بھیجی تھی نا, سنے نہیں سنے نا, کیا فائدہ, میرا بھیج رہا ہی فائدہ نہیں. اس کے بعد بھیجنا بند کر دوں؟ آپ سنے, ٹھیک ہے. تو کہتے باپ, بیٹا بہت چاہتا ہے باپ کو, ابو تم کو میں بہت پیار کرتا ہوں. باپ بولتا ہے ایک گلاس پانی لا کے دو. جس شیخ سے ہم نے سیکھا ہے نا ان کی بات میں لاؤں نا آگے, بڑا اچھا بولے, میں ہنس رہی تھی جھاڑوں میں پانی ڈالتے ڈالتے. باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا ذرا پانی پلانا, پیاس بہت لگی ہے. بیٹا بولتا نہیں ابو تمہارے پاس سے اٹھ کے گیا, میں بہت محبت کرتا ہوں, تمہارے پاس سے اٹھ کے نہیں جاتا, میں تم کو پانی نہیں پلاتا. ابو بولتے ہیں بیٹا میرے پیٹ میں بہت بھوک لگی ہے, ذرا کھانا کھلا دے. میرا بیٹا ہے نا, کھانا کھلا دے. بیٹا بولتا ہے ابو میں تمہارے پاس سے اٹھ کر نہیں جا سکتا, بہت محبت کرتا ہوں, میں تمہیں اٹھ کے جا کے کھانا نہیں لا سکتا.
یہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہی ہے. یا رسول اللہ کے نعرے بلند کر رہے ہیں, مسجدوں کے پاس پان چبا کے تھوک رہے ہیں. ہاں, مسجد کے پاس بلے بلے ڈانس کر رہے ہیں بچے, بلے بلے. ہم نے جہالت میں کیے تھے, اب جان کے کر رہے ہیں. کیسے ماں باپ ہیں, عورتیں جا کے کیسے کڑ کے دیکھ رہے ہیں مردوں کو, ٹکر ٹکر کے, آنکھ میں کاجل بھر کے. اسی لیے لگایا ہوگا اللہ نے. اس کے راز وہی جانے, کیا کرواتا ہے وہی جانے. بس وہ کروا جو تجھ کو پسند, وہ نہ کروا جو تجھ کو نہیں پسند. آنکھوں میں نین میں کاجل بھر کے, آنکھ جب ہم سیدھے دیکھیں گے تو بھی تھوڑا خوبصورت دکھیں گے, نین ترچھے جب ہوں گے سائڈ سے دیکھیں گے, ادھر سے یہ مرد کو, ادھر سے وہ مرد کو, ادھر نہیں 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 رکو ادھر سے آ رہا ہے یہ جلوس, نہیں 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 رکو ادھر سے آ رہا ہے. آنکھ سارے مرد دیکھیں گے نہیں, کھڑکی کیا دیکھ کے آئے ہو مردوں کو؟ کعبۃ اللہ کے کئی کعبۃ اللہ بنا دیے, وہ دیکھ کے آ رہے ہو؟ مدینہ منورہ کے کئی مدینہ منورہ بنا دیے, یہ دیکھ کے آ رہے ہو؟ تبلے مار رہے ہیں, وہ دیکھ کے آ رہے ہو؟ میوزک اللہ نے حرام کہا, لہو الحدیث. سورہ لقمان میں اللہ نے کہا کھولو قرآن کریم کو, تمہارے گھروں کے اندر ہے. سورہ لقمان میں حرام کہا گیا, اور میوزک ڈال کے کہتے ہیں محمد کے شہر میں خود ہوم تھیٹر ڈال کے پوری گلی کو سناتی تھی جہالت میں ایک زمانہ. عمر بھی کم, عقل بھی کم, سمجھ بھی نہیں, دین بھی نہیں. جھنڈا گول, بچہ بول رہا ہے مما یہ پتہ نہیں ہے نیا کچھ آیا ہوا ہے, جب ہم درگاہ کو جاتے تھے بچے تھے یہ تو نہیں تھا, یہ کیا مما, کیا بیٹے کیا دیکھ کے آئے؟ تم تو لے کے گئی نہیں, سندل کبھی دکھائی نہیں. اب چلو میں کھڑکے پر پورا دیکھا میں نے, توبہ توبہ اماں, ڈسکو کر رہے ہیں, گانے ڈال رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, یہ دین ہے کیا ہمارا؟ چل تو جب سمجھ تو آئی دیکھ کے دین کیا ہے. جھنڈا لے کو گول پھرتے اس کہتے, اب رنگا رنگا روزس اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ کیا ہے؟ منہ میں کیروسین ڈال کر آگ اڑانا. جہنم کی آگ سے بچاؤ بولا گیا ہے, جہنم کی آگ کو اڑاؤ نہیں بولا گیا ہے. پورا الٹا دین جا رہا ہے ہمارا. یہ سیرت پڑھنے کے لیے شرم آ رہی ہے مجھے, سیرت بولنے کے لیے شرم آ رہی ہے. جو سنتے نہیں ہیں عورتیں, یہاں بیٹھ کے سنتے ہیں, جا کے وہاں پہ وہی کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے سندلوں کو جا کے کھڑے رہتے ہیں. یہ ایک دن ہمارے جنازے پہ کوئی کھڑے رہیں گے, فرشتے بولیں گے یہ وہ کرتی تھی, فرشتے بولیں گے وہ کرتا تھا, فرشتے بولیں گے, چھوڑیں گے نہیں فرشتے. زمین پوچھے گی جو زمین پہ چل چل کے جو کرتے تھے, آؤ تجھ کو دباتی ہوں میں, ورنہ کہے گی آ تجھ کو میں پیار کرتی ہوں, میں تجھ کو پیار کرتی ہوں میں. وہ زمین پہ میرے رب کے تو بوسے دیتے تھے, آ جا تو میرے پاس. پکارتی ہے ہر دن خبر, آ میرے پاس, میں اندھیری کوٹری ہوں, میں بچھو سام کا گھر ہوں, آ جا میرے پاس. کبھی پکارتی ہے آ جا تیرے لیے سکون کی جگہ ہے. میں جب بھی نیند کے لیے سوچتی ہوں, کبھی میں کہتی ہوں خبر سکون کی, یا خبر تمہارے لیے جنت کی کیاری بنے گی یا جہنم کا ایک گڑھا بنے گا. تم کو جو بنانا ہو بناؤ, اسی قبرستان میں ایک قبر میں عذاب ہوگا, دوسرے قبر میں جنت کا بچھونا ہوگا. یہ رب کی مرضی ہے. برزخ اس کو کہتے ہیں, برزخ اسی کو کہتے ہیں, آڑ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. آپ جنت کو کیاری بناؤ. میں نے بڑا پلان کیا تھا, مجھے بڑی خواہش تھی, آج میں بتاتی ہوں میری خواہش آپ لوگوں کو. بڑی خواہش تھی, بہت بڑی زمین خریدیں, بہت جلدی چلی گئی میں دبئی کو, بہت جلدی 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 میرا کام ہو گیا تھا کہ دین کا کام کرنا تھا. دنیا بہت جلدی جلدی ہو گئی میری. تب میں نے کہی تھی مجھے ایک بڑی زمین لینا ہے, بیچ میں گھر, اطراف جھاڑ, بڑے بڑے کمرے, ماسٹر بیڈ رومز. میرا کمرہ جا کے دیکھو کتنا ہے, 12x12. الحمدللہ, شکر کرتی ہوں. مجھے لوگوں نے تانے بھی مارتے ہیں, قبر کے اتنے کمرے. الحمدللہ, خبر سے تو پیر پھیلانے کے لیے تو ہے نا. 12x12 یا 10x10 نہیں معلوم مجھے ایگزیکٹلی, اللہ کو معلوم ہے. میری خواہش کیا تھی, ایسے بڑے بڑے ماسٹر کمرے ہوں,
اس میں بیٹھک ہو، اس میں یہ ہو، اس میں ہو. آج میں کہتی ہوں کبھی مجھے اللہ کتنا کچھ بھی دے دے میں نہیں بناؤں گی. کیوں؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھتے ہیں گھر پہ کچھ سیمنٹ لگا رہے تھے، ماں بیٹا پورا تو ریپیری کر رہے تھے. آج ہم ریپیریوں میں قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، آج ریپیری میں دین کو چھوڑ دیتے ہیں. لگا رہے تو پہلے تیری موت قریب ہے. اے عبداللہ یہ گھر کیا بنا رہا ہے؟ اس سے پہلے تیری موت قریب ہے. مگر ہم اتنے زیادہ اپارٹمنٹس بنانے میں تیار ہیں، ڈیکوریشن کے لیے ہم اتنے مصروف تھے کہ ہمیں موت بھول گئی تھی. سمجھ میں آ رہی باتیں؟ وقت لگاؤ آخرت میں محل کے لیے. اب میں خوش ہو جاتی ہوں جب سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جب پڑھتی ہوں. چلو میری جنت میں ایک جھاڑ لگ گیا. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جھاڑ ایک اور لگ گیا، اور لگ گیا. اور محل بننے کے لیے کچھ کام کر کے آتی ہوں. اللہ کچھ بنایا ہوگا نا تو نے، میری کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی نا، میرا محل بن رہا ہوگا نا، میرے لیے تو محل بنا رہا ہوگا نا. جب میں نے سب کچھ یہ گھر بھی تیرے لیے قربان کر دی. مرنے سے پہلے اپنے آپ کے زیور بھی ختم کر دو، اپنے زیورات کو بھی اللہ کی راہ میں زندہ رہنے دنیا تک کچھ کر کے مسجدوں کی تعبیر کر کے. یا بیٹا آپ ایک بیگ سیمنٹ لے لو، بچیاں میری بچیاں ایک بیگ سیمنٹ کے لیے پیسے جمع کرو. وہ بیگ تمہاری اسکوٹر میں اٹھا کے رکھو، تمہارے اڑ جانے دو، بورکے کو لگ جانے دو مٹی. کوئی کہتی کیا یار تم بیت المال میں اتنا گندگی میں رہتی ہو. مجھے گندگی نظر نہیں آتی. لگا لو سیمنٹ کو اپنے جسموں پہ، جاؤ اٹھاؤ لے جاؤ کنسٹرکشن کی جگہ رکھی آؤ. بولو اللہ تھوڑا سا ہے تو قبول کر لے، جنت میں میرے لیے گھر بنا دے اللہ، گھر بنا دے. کیونکہ گھر چھین لیں گے، اٹھا لیں گے، لے لیں گے. جب بھی نیند سے اٹھ کے آتی ہوں تو آس پاس حال کو دیکھتی ہوں اندھیرے میں، سلام کرتی ہوں، کہتی ہوں دروازہ کھول کے جنت دنیا میں دیا آخرت میں تو دے دے اللہ، یہ عارضی ہے تو ہمیشہ کی جنت دے دے. ہم سیرت پڑھ کے اپنی سیرت صحیح کریں گے، اپنے گھروں کو اپنی چیزوں کو سجا کے اپنی آخرت کو بلا کے بیٹھے ہیں. اے عبداللہ گھر کو کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بنے نہیں تھے، ہم بڑے نہیں بنیں گے. ہم چھوٹے ہی ہیں، ہم جہاں ہیں وہاں رہیں، بڑکپن نہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. اپنے آخرت میں گھر بنایا کریں. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہوتا ہے نا کندورا، آپ سفید پہنتے تھے، پیلے سب کلر پہنتے تھے، پورے کلر پہنتے تھے آپ. اوکے، ایسے مٹی اٹھاتے تھے. تہبند آپ کا گر گیا تھا ایک بار، شرمندہ ہو گئے تھے. تعمیر کعبہ کرتے کرتے اب بے ہوش بھی ہو گئے تھے. ہم پیسے چیک لکھ کے دیتے 1,00,000 2,00,000 3,00,000 10,00,000 15,00,000 20,00,000 30,00,000 لو. نہیں، کبھی جا کے مسجد میں کھڑ کے جھاڑو مارے، کبھی وہاں کا چکڑ ہٹائے، ایک اینٹ اٹھا کے رکھے، کبھی سیمنٹ کا لائے، کبھی سیمنٹ رکھ کے آئے، کبھی جا کے وہاں کے کم از کم ٹیشو پیپر صاف کر کے آئے، کبھی گلاسز اٹھا کے کہیں دھول اٹھا کے آئے. نہیں، اپنے میلوں میں مزے میں رہو بیٹا، رہو جتنا رہتے رہو. آج مسجدیں پہلے کی جیسے نہیں ہے، آج محلوں کے جیسے بنائے ہیں. ایسے نہیں بنانا مسجدوں کو، اتنا زیادہ بھی نہیں سجانا. ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں پہ ہوتی ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ چوری سے شروع کریں. سب سے پہلے اسلام لے کر آئے آپ کی بیوی، ماؤں میں سے ایک عورت نے اسلام قبول کرے. پھر اس کے بعد آپ کا بھائی جو تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سے قبول کرے. کیا عمر کے تھے؟ 9 سال کے تھے. آپ کی عمر کیا ہے بیٹا؟ 9 سال. دیکھو کیا قدرت ہے. 9 سال کی بچی کو آج لا کے یہاں بٹھائے ہیں، ورنہ دوسرے بچے بیٹھتے 3 سال کے یہاں پہ، آج 9 سال کا آ کر بیٹھا. 9 سال کی عمر کے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبولے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کے چھوٹے تھے. کتنے چھوٹے تھے؟ 2 سال کے چھوٹے تھے. دوست کی بات جانتے ہیں، رائٹ؟ لنک بھیجو، سب ویٹ کر رہے ہیں. میری سہیلی جو ہے، جو دبئی میں میرے ساتھ رہتی، جو انڈیا کی، میری ہر بات جانتے ہیں، میری ہر عادت و فطرت و اتوار سب جانتے ہیں. آپ لوگ نہیں جان پائیں گے.
اس لیے دین اپنے دوست کے حساب سے ہوتا ہے. آپ دوستی عمر کے حساب سے نہیں کرو, دین کے حساب سے دوستی کرو. بھلے عمر والے ہیں, بھلے بچے ہوں, بھلے جوان ہوں, کوئی بھی ہو, دین والا ہو, ان سے دوستی کریں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو دین پھیلانے کے لیے ہم لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا کس کے لیے دینا. آؤ جی تمہیں بھی دین پہ, آؤ بھی, آپ بھی, ہر کوئی نہیں اس قابل ہوتا. بھلے دیکھو کون کس قابل کا ہے, اس کو پکڑو. میں نے کئی کو پکڑا تھا, وہ ایک تبو کی امی مر بھی گئی, آپ کی پڑوسن, دیکھو آپ میرے بازو بیٹھی ہیں, اوکے, آپ جانتی ہیں ان کو. کوشش بہت کی انہوں نے تبلیغ کے لیے, سب کو پکڑ میں نے ان کو پکڑی. اب ان کو دین پھیلانے کے لیے میں کن کو پکڑوں, کس کس کو میں نے پکڑی, کس طریقے سے؟ یہ سیرت کی وجہ سے. کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے دوست کو سب سے پہلے آپ دین کہاں پہنچانا ہے؟ آپ کے دوست تک, اپنی بیوی تک. سب سے پہلے حق کس کا ہوتا ہے؟ بیوی کا ہوتا ہے. مگر شوہر بیوی کو چھوڑ کر ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ کے سب کام کر کے آتے ہیں, بیوی کو پتا نہیں چلتا ہے. بیوی جب معلوم ہوتی ہے, افسوس, میں تو کچرا ہوں نا, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, دل ٹوٹ جاتا ہے اس کا. یہ کون سی نماز, یہ کون سا حج, یہ کون سا روزہ, سنت کہتے ہیں, سنت کو نہیں اپناتے. سنی کہتے ہیں, سنت کو نہیں اپناتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتے ہیں, ان کی محبت کو اپنے نہیں اپناتے. بیوی کا حقوق نہیں ادا کرتے. کوئی نماز کام نہیں آئے گی, کوئی روزہ کام نہیں آئے گا. میرے نبی کو ہٹا کے جینے والے کبھی سرسبز نہ دنیا میں نہ آخرت میں. نہ میں نہ آپ, نہ میں نہ آپ. سنت کیا ہے؟ پہلے بیوی کا حق ادا کریں گے. سنت پہلے بیوی کا حق ہے, اس کا جسم کا حصہ ہے, اس کے جسم کا حصہ ہے. اتنی بڑی بات, فوراً دوست یار, صدیق یار, بیوی ساتھ نہیں سو رہی ہے, دوست سو رہے ہیں, مگر آپ نے کس کو بتائے؟ اپنی بیوی کو بتائے. سب سے پہلے اسلام کون قبول ہے؟ اپنی بیوی کو کرے. اپنا دین کس کو لے جائیں؟ اپنی بیوی کو صحیح کریں, اپنے بچوں کو صحیح کریں, بچوں کو صحیح کریں, پھر اس کے بعد دوستوں احباب کو صحیح کریں, اس کے بعد رشتہ داروں کے پاس جائیں. ہماری حالات ایسے ہیں, سب سے پہلے دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے پاس پہلے چلے جاتے ہیں, دوستوں احباب کے پاس چلے جاتے ہیں, بیویوں کے پاس. بولو ان کو, یہ کون سی سنت ہے؟ یہ کون سی سنت ہے؟ سنتے ہیں, یہ بھی سن رہے, مرد بھی سن رہے, عورتیں بھی سن رہے. عورتیں بھی خیال رکھیں نا, جو بھی بات ہے اپنے شوہر کو اس حد تک دل بھی لگائیں, ان کا بھروسہ بھی جیتے, کہ ہاں یہ آ کر ہمیں بات بتائیں, ہم بھی ویسا بھروسہ جیتنے کی کوشش کریں کہ ہم ان کی بات مانیں, وہ ہماری بات مانیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں اللہ نے پسند کیا؟ میں بڑے غور و فکر میں ان کی تلاش کر کے ڈھونڈنے سے پتا چلا, ان کو ایسی عادت تھی, نسب بہت یاد ہوتا تھا. نسب کیا؟ فلانے کا بچہ فلانا, فلانے کا خاندان فلانا, وہ گھوڑا وہ نسب اس کے خاندان کا, ہر خاندانوں کے بارے میں جانتے تھے. فار ایگزامپل, ہم تینوں کو چنتے ہیں, اجازت دیتے ہیں, برا نہیں مانو گے؟ آپ بھی آؤ گے آنٹی, آپ بھی آؤ گے؟ اچھا, اوپر کون بیٹھے ہیں پورے؟ اوکے, 1 2 3 4 5 6, اوکے 6 جن. میں تبلیغ کیسی کرتی ہوں ویسے آپ کیسی کرتے ہیں, آپ کیسی کرتے ہیں, آپ کیسی کرتے ہیں, آپ کیسی کرتے ہیں, آپ کیسی کرتے ہیں. ان میں سے اللہ چنتا ہے کس کو زیادہ تبلیغ پہنچانے کا طریقہ وہ جانتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب چنا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حسد نہیں کر سکتے کہ کیوں نہیں چنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان کا درجہ وہ الگ ہے, ان کا درجہ الگ ہے. سب کے درجات اللہ نے مقرر کیے ہیں, میں اور آپ مقرر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ دوست و احباب تھے, آشنے بہت تھے, یار بہت تھے, خاندان بہت تھے, قبیلے بہت تھے. وہ قبیلے میں جاؤ, ان سے بات چیت, محبت, باتیں, دل لگاؤ. پھر یہ قبیلے میں جاؤ, ان سے بات چیت, یہ قبیلہ وہ, جس قبیلے میں بھی جاؤ آپ ان کے ہو کے رہ جاتے تھے. اللہ نے اس لیے ان کو چنا تھا. انہوں نے کتنوں کو لے کر آئے دین میں, چند نام دیے ہوئے ہیں, ایک سے کتنے بڑھتے ہیں. دین کیسا بڑھتا ہے, دین کیسے پھیلانا ہے, دین کے دائی کیسے بننا ہے, دین کے دائی کا طریقہ کیسا ہے, یہ آج میں بتاؤں گی انشاءاللہ.
دین کیسے پھیلانے کے لیے پہلے دیکھو کون اس قابل کا ہے جو دین اس کو لے اور اس کو لے کر آئے، وہ اپنوں کو رشتہ داروں کو کیسے پھیلائے. ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں فٹ ہوتا. تو آپ کو چنا گیا اور آپ آپ کے دوستوں کو لے کر آئے. عثمان بن عفان، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے دوست تھے. زبیر بن عوام، عفان اموی، عبد الرحمن بن عوف، یاد ہے مدینہ منورہ میں بزنس کرنے میں سب سے بڑے رئیس بزنس مین تھے. کیا لے کے گئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لے کے گئے تھے. سعد بن نبی وقاص، زہری ابو طلحہ، طلحہ یاد ہے نا جو خبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اترے تھے. عبید اللہ تیمی، سب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے. اس کے بعد ان کو لقب کیا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ امین الامت. کیا کہا گیا؟ امت کے امانت دار. کیا کہا گیا؟ میرے نبی کا نام امین ہے، اپنا نام اٹھا کر ایک دوست کو دیا امین الامت. اب ہم دوست کو کیا اٹھا کے دیتے ہیں؟ ہماری دوستی میں کسی کو ہوتا ہے میرا ڈریس جیسا ہے میری سہیلی وہی پہنے گی. کبھی ہم کرتے ہیں نا اپنی سہیلی کو، تم بھی وہی پہنو ہم بھی وہی پہنتے ہیں، تم بھی وہی دوپٹہ اوڑھو ہم بھی وہی دوپٹہ پہنتے ہیں. محبت ہوتی ہے نا. تو ہم ٹیچر کو کہتے ہیں، میں یہاں سے کئی ٹیچرز ہوتے ہیں، تم وہاں پہ پہنو ہم یہاں پہ پہنتے ہیں، ہم ویسے کرتے ہیں، یہ محبت ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کہا گیا ہے. آپ سب کو لے کے آئے دین میں، آپ کس کو لائے؟ آج آپ کو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کس کو لائے؟ آپ کے خاندانوں میں سے میں اتنے سال سے میرے 11 سال ختم ہو گئے، میں 11 سال سے دین پھیلا رہی ہوں. آپ اپنے خاندان میں سے کس کو لائے؟ 11 سال میں یہاں کون کون آئے؟ میں بھی حساب لے سکتی ہوں، مجھے بھی حق ہے، میں بھی حقدار ہوں. میرے اللہ نے جب یہ کروا رہا ہے سیرت کی بات، تو آپ یاد رکھو آپ کے خاندان میں سے کس کو دین میں لائے. میرے لیے فائدہ نہیں کر رہے ہو، خود کے لیے نقصان اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہو. خود کے خاندان کو آپ نے جہنم کی آگ سے نہیں بچایا ہے، تو ہم جہنم کی آگ سے نہیں بچیں گے، ہمیں اٹھا کے ڈال دیا جائے گا. کس کو لائے؟ بولتے رہو، کوشش کرتے ہو لا رہتے. نہیں جھوٹ بولتی ہوں، ہمارے سامنے ہو صحیح کتنی بعد میں دیکھے تو کرے رہتی جا کو پورا پسند ہے کہ درگاہ کو جان دے لے کر آؤ، دھیرے دھیرے سمجھ آئے گی. مجھے بھی بولتے نا دل کرتا کہ ان کی گردن اڑا دوں. آج میں کہتی ہوں میرے سے ہر کوئی ڈرتے تھے، کوئی مجھے جماعت کے لوگ مجھے بول نہیں سکتے تھے کہ ایسا آؤ ایسا کرو، مجھ سے ڈرتے تھے. ایک دم میں جھٹک ڈالتی تھی میں، سمجھ رہے ہو. آج جماعتی بہنا کو بولتی ہوں نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے کب دے. تمہارا کام دعوت دینا ہے، دعوت و تبلیغ. کیوں امین؟ آپ امین نہیں بنو گے، غدار بنو گے. امین الامت بنو گے، کیا بنو گے؟ آپ امانت دار بنو گے، نہیں بنو گے. آپ کے پاس اسلام امانت آیا ہوا ہے، یہ آپ اللہ کی امانت ہمارے پاس آئی ہے. یہ قرآن، اب یہاں پہ کوئی عورت جانتی ہے قرآن، اب وہ جانتی، وہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ قرآن کہاں جانا جاتا ہے. یہاں پہ تھوڑا کم جگہوں پہ صحیح دین ہے، کم جگہوں پہ، ہر جگہ پہ صحیح دین نہیں ہے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے کر آئے نا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے کر آئے نا. کتنی جگہ خالی بھی ہے نا ادھر، وہ کمرے خالی ہے نا. کب بھریں گے؟ کب بھریں گے؟ کب بھریں گے؟ کب لے کر آئیں گے؟ میں نے ویک کے 2 دن میں سے 1 دن رکھ دیا کیونکہ آپ لوگ بور بھی ہوتے.
ये मैंने ये एक दिन रखा है, कब लेके आओगे? लेके आओ, अपने रिश्तेदारों को, बहनों को लेके आओ, अपने घर वालों को लेकर आओ, अपने रिश्तेदारों को लेकर आओ, कुछ लालूस दे के लेके आओ, कुछ खिलाना पिलाने की दावत रख के लेके आओ, वरना कल आप पकड़ में आ जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितनों को लेके आए हैं। देखो यहाँ पे किसी और की फहरिस्त नहीं लिखी है, इनकी फहरिस्त लिखी है, पूरे खानदानों को लेके आ गए। आप में से कौन ऐसी स्टूडेंट है जो ऐसे खानदानों को लेके आई? ये एक भी नहीं है मेरे पास, ये एक भी नहीं है स्टूडेंट। बाजी आप लेकर आ रहे हैं, आप बुला रहे हैं, नहीं ना, फर्ज है, नहीं बाजी बुलाएं, आपकी बहू, आप सास हैं, आप रोक डाल के ला सकती हैं, मगर आपने ये एक मर्तबा भी नहीं लेके आए। शुरू में लाई थी 1-2 बार, फिर उसके बाद कोशिश करो बाजी, आपका फर्ज है। मैं नहीं कहती है मेरे घर में लाओ, आप लेके आएंगे तो मुझे कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा आखिरत में। वो लालच है जो मैं आप सबको कह रही हूँ, ठीक है? लाओगे, इसके बाद अमीन बनोगे, अमीन बनोगे, अमीन बनोगे। गलत फॉरवर्ड करना मैसेजेस छोड़ दो, कुरान और सुन्नत से है तो फॉरवर्ड करो, वरना फॉरवर्ड ना करें। फिर उसके बाद कई फहरिस्त आती है, आमिर बिन जरा, अबू सलमा। अबू सलमा कौन बोलो? अबू सलमा कौन बोलो? उनकी बीवी कौन बोलो? उम्मे सलमा। उम्मे सलमा, क्यों? उनको क्या सिखाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा को? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वअखलिफ ली खैरम मिन्हा। आप ये पढ़ी तो उनको शौहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। हम ये पढ़ेंगे, हमें तोहफे मिलते हैं। ऐसा नहीं शौहर मरने के बाद हमेशा पढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो इन सबको, ये काफी औरतें हैं, ये सारों ने, देखो मैं इज्जत नाम पढ़ देती हूँ वरना गुनाह ना हो जाए मुझसे। अमीनुल उम्मत अबू उबैदा, आमिर बिन जरा, अबू सलमा, अब्दुल असद, उनकी बीवी उम्मे सलमा, और अरकम बिन उबई। अरकम का मतलब, अरकम ये जो नाम लिखा है, देखो अरकम की बात मैं यहाँ पे करती हूँ। अरकम बिन उबई, इनका घर दीन के लिए चुना गया था, तालीम के लिए। दारुल अरकम, क्या कहते हैं? दारुल अरकम, इनके नाम से वो घर रखा गया। अल्लाह, मैंने मेरे नाम से नहीं रखा, अतीउल्लाह अती रसूल से रखा। अगर होते जिंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम रखते, वो जन्नत में रख दें कि फलाने का, ये फलाने के स्टूडेंट्स हैं। समझ में आ रहा है? दारुल अरकम ये घर था जहां पे दीन की तालीम, कुरान सिखाया जाता था। सहाबा सब जाके वहां पे रहते थे, छुप छुप के वो घर में दीन सीखते थे। उसको नाम क्या कहते हैं? दारुल अरकम। किससे हुआ है नाम? अरकम जो थे उन्हीं का घर था, उन्हीं के नाम से दारुल अरकम रखा गया। देखिए नहीं पढ़ती तो कितना गुनाह होता। आगे बढ़ूं, कहाँ है अल्लाह सुब्हानहू तआला? ये हाँ, बिन उबई, उस्मान बिन मगऊन, उनके भाई खुदामा बिन मगऊन, अब्दुल्ला बिन मजून, उबैदा बिन हारिस बिन मुतल्लब बिन मुनाफ, सईद बिन जैद बिन उमरा बिन नफील, और उनकी बीवी हजरत उमर की बहन फातिमा बिन खत्ताब, खबाब बिन अर्द, जाफर बिन अबू तालिब, उनकी बीवी अस्मा बिन तमीश, खालिद बिन सईद बिन आस, उनकी बीवी अमीना बिन खल्फ, फिर उनके भाई उमर बिन साद बिन आस, हातिब बिन हारिस, उनकी बीवी फातिमा बिन मजलल, उनकी भाई खताब बिन हारिस, उनकी बीवी बिन यसार, और उनका एक भाई मार बिन हारिस बिन अजहर, और उनकी बीवी रमला बिन अबू औफ, और नईम बिन अब्दुल्ला बिन नहान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये सब लोग कुरैशी थे, कुरैश के मुख्तलिफ शाखों से ताल्लुक रखते थे। इन सब को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लाए, कितनों को पटाया है। एक दिन अल्लाह मुझे और आपको पूछेंगे तो हमें जबान तो रहना चाहिए, अल्लाह देख हम इतने लाए हैं क़यामत के दिन, ये सबको मैंने कोशिश की, ये पूरे मेरे हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरे हैं। अगर आलिम अगर चाहें तो वहां के शहर को बख्शवाने के लिए अल्लाह ताला कराएंगे क़यामत में, अगर हम सही दीन फैलाएंगे। तो आप कोशिश करो, आप सबको पकड़ के, ताकि आपके पास आपको अल्लाह ताला कुछ दे, सगीरा शिफायते सगीरा आपको अता करे अल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बनाए, ठीक है? 3 साल तक, फिर 3 की बात आ गई, 3 साल रमजान में तक आप वहां पे गारे हिरा में रहकर
تیسرے سال میں قرآن نازل ہوا، رائٹ؟ 3 سال تک چھپ چھپ کر دعوت تبلیغ کرتے رہے، اعلان نہیں کیا گیا. یہ آج یاد رکھنا ہے آپ کو. دعوت کیسے کرتے تھے؟ نرمی سے. دعوت عام نہیں ہوئی. اب ہمیں کہا جاتا ہے دیکھو نماز ایسی پڑھنا، ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں عورتوں کو، جی بول رہے نہیں سنت ایسی نہیں، ایسے پڑھو، ویسا نہیں جی ایسے کرو. نہیں بولنا، نہیں بولنا. نرمی سے، پیار سے، دھیرے دھیرے. ان میرے بچوں کو پوچھو جو قرآن میرے پاس پڑھتے ہیں، جب بھی کچھ غلط کرتے ہیں تو میں آپ کو ڈانٹتی ہوں، بچوں کو مارتی ہوں، میں ہجے صحیح کرتی ہوں؟ نہیں کرتی. کیا بولتی ہوں؟ آپ خود پڑھو اس کو دوبارہ، تم خود دیکھو آنکھوں سے. عورتیں کبھی نماز غلط پڑھتے جھٹ سے نہیں پکڑ کرتی. میں ہماری استاد نے نہیں پکڑا. ہماری استاد دیکھتی تھی کہ میں اسٹائل سے کمبوا بنا کے اسٹائل سے قرآن پڑھنے جا رہی ہوں. میں وہ دیکھتی تھی چلو کچھ آ تو رہی ہے، یہ کچھ آ تو رہی ہے، کہ اسٹائلش ہے، کبھی تو بدلے گی، آ رہی ہے. کبھی سوچو یہ آ تو رہے ہیں، یہ کچھ سیکھ تو رہے ہیں، پھر دھیرے دھیرے اللہ بدلے گا. ایک دم کھٹ جاتے ہیں تلوار لے کے کھڑتے تھے کون؟ مشرک. کچھ بولے تو کاٹ دیتے تھے. کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ تلوار نہیں اٹھائیں گے، آپ نرمی سے دین کو پیش کریں گے. میرے نبی کی سنت اور سیرت، خاموشی سے، نرمی سے دین کو اخلاقاً پیش کریں گے. سب سے پہلے ہم جھوٹ بولنا چھوڑیں گے. اب انہیں خود جھوٹی، انہیں کیا ہمیں قرآن بتاتی ہے؟ بولیں گے نہیں؟ سب سے پہلے جھوٹ چھوڑو، 2-3 بار آپ کو ٹرائی کریں گے، وہ دیکھ لیں گے ہاں یہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے. پہلے بولا میں پہلے جھوٹی تھی، اب ہم نہیں بولتے. غیبت کرنا چھوڑ دو، اب پھر وہ سمجھیں گے یہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں. دعوت تبلیغ کیا ہوئی تھی سب سے پہلے؟ آج ہمارے ہاں دعوت تبلیغ ہوتی ہے ایسا کرو ویسا کرو، ایسا کرو نہیں. سب سے پہلے نماز سکھائی گئی. اس لیے آپ کو سورہ مدثر کے بعد سورۃ الفاتحہ نازل کیا گیا. ٹھیک ہے؟ نماز ہوئی تھی 2 رکعت. کتنے رکعت؟ 2 رکعت نماز سکھائی. سب سے پہلے اللہ ایک ہے، توحید و رسالت. اللہ ایک ہے، توحید و رسالت کا پیغام سامنے والا میں کیا کری پر بیت المال میں؟ جب تک آپ کلمہ لا الہ الا اللہ قبولتے نہیں ہیں، ہمارا روزہ رکھنا، یہ برقع پہننا، یہ کلمہ پڑھنا سب بیکار ہے. اس کے ساتھ شریک کریں گے بزرگان دین کو، جائیں گے درود و سلام پڑھیں گے، اللہ کی 10 درود پڑھیں گے، ایک اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، 70 مرتبہ اللہ کے فرشتے مغفرت کی دعا مانگیں گے، 70 مرتبہ رحمت کی بات ہوگی. اب ایک درود اللہ تعالیٰ کے طرف سے، یہ اتنی بڑی فضیلت، اللہ خود ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں. درود پڑھو، درود و سلام. ایسا نہیں کہ جا کے چادر لے کے اٹھا کے کھڑ جاؤ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہی تھی تبلیغ مکہ المکرمہ میں. چھپ چھپ کے گھروں کے اندر یہی بات ہوتی تھی، یہ ایک رب کو مانو، لات عزا ہبل کو نہیں مانو. نہیں میرے پیر بھی ہیں، میرے قلندر بھی ہیں، میرے سحر ولی بھی ہیں، میرے حسنی ہیں، نہیں نہیں نہیں. درود و سلام حسن حسین پہ، سردار ہیں، جوان جوان مردوں کے، لڑکوں کے، جنت کے سردار ہیں، بیٹے ہیں نبی کے. آپ نے کہا میرے بیٹے ہیں، یہ سردار ہیں. سردار کا مطلب ہیڈ آف دا جنہ. تبلیغ آج کیا ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تبلیغ کی؟ چھپ چھپ کے میرے نبی نے کیے تبلیغ. آج میں نے بھی جب یہاں پہ آئی، خاموشی سے کئی سال تک میں کرتی رہی. منہ سے بولتی نہیں تھی کہ آپ درگاہ کو نہیں جاؤ، میں خود درگاہ میں جا کے بیٹھ کے پکڑ کے لے کے آتی تھی. چوری چوری سے کوشش کرتی تھی، بہت کوشش کی. اس کے بعد ایک آیت ایسی پڑھی میں نے، اس کے بعد میں نے کہا نہیں اب مجھے پیغام ملا ہے
کہ مجھے پڑھنا ہے, مجھے کرنا ہے, تب میں نے اعلان کی. نہیں, درگاہ کو جانا نہیں, میں نے اپنے آپ کو روک دی, میرا جانا بند ہوا. پھر اس کے بعد اعلان کری, یہ نہیں ہے اسلام میں, یہ ہے اسلام میں. کیونکہ 3 سال تک کوشش کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے بعد سورہ شورا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا عام اعلان کرو, آپ تبلیغ عام کرو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, آپ خاموشی سے آپ اپنے بچوں کو صحیح کر لیں, پھر اپنے گھر والوں کو صحیح کریں, پھر ان کو صحیح کریں. کھلے عام کریں گے آپ کو پورے کٹنگ کر دیں گے. پتا ہے آپ کو, میں پہلے نماز چوری سے پڑھتی تھی. جب میں نے دین صحیح سیکھا, جب میں نے حفظ اور علمیت میں گئی, جب ہمیں ٹیچر نے سب بتائے یہ صحیح ہے, ایسا ہے, گھر میں میرے شوہر نہ دیکھ لیں, میں چوری سے کمرہ لاک کر کے, میں چوری سے رفائدین کر کے میں نماز پڑھتی تھی. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اس لیے میں نے آپ سب کو کہا تھا تھوڑے دن تک احتیاط کرو کئی اپنے رشتے داروں سے. اس کے بعد جب آپ مضبوط ہو جائیں گے, آپ نے کیا کہا اپنے شوہر کو, فلانی عورت نے, سورہ یونس میں آیت نمبر آپ بولیں گے, آج بولو آیت نمبر 58 آیت دو, یاد ہو گیا. 58 آیت میں کہتے ہیں فضل ہے اللہ کا. کیا 12ویں کے دن یہ آیت کو کوٹ کرتے ہیں. کون سی آیت کو؟ سورہ یونس, سورہ یونس آیت نمبر سورہ یونس میں جا کے کھولو. 58 میں کیا لکھا, خود پڑھ لو, سب علم جاننے والے ہیں. یہ خود اپنے شوہر کو جواب دی. ایک زمانہ آ کے مجھے کہی گئے سال, کیا باجی انہوں بھی قرآن سے حضرت بول رہی, تم بھی قرآن سے بول رہی ہو, تم کو سچ مانے یا ان کو سچ مانے؟ کنفیوژن میں ہوں باجی, کیا کروں, تم کو قبول ہوں یا ان کو قبول ہوں. بولی تمہارے ہاتھ میں قرآن کریم ہے, کھولو, پڑھو اور دیکھو اور سمجھو, قرآن کو قبول ہو. آج خود جواب دے کے آئی شوہر کو, دیکھو یہاں پہ نہیں لکھا ہے, تم جھوٹ بول رہے, مانتے نہیں, اب ہم کرتے نہیں, ہم کریں گے نہیں. اور اس نے روک کے آ گئی. پہلا دن چوری سے, دوسرا دن چوری سے ہم نے 3 سال کیے. اس کے بعد میرے شوہر نے جب دیکھا تم ایسے نماز نہیں پڑھو گے, ہم پڑھیں گے, ہم کو مارو, ہم کو توڑو, ہم کو کاٹو. ہمارے نبی نے رکوع سے پہلے, رکوع کے بعد ہاتھ کو بلند کیا ہے. جیسے حج میں آپ نے ہاتھ کو بلند کیا, ویسے آپ نے نماز میں بھی بلند کیا. آپ کو نماز سکھائی گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام آ کر پڑھ کے سکھائے ہیں. کعبے کے اوپر پتھر جو لگے ہیں, جاؤ کعبے میں, وہ جبرائیل امین جو نماز جو سکھائے, وہ پتھر ابھی بھی لگا کر ہے کعبے میں. کعبے کے جو سلوپ ہوتا ہے نا, جو کیا کہتے ہیں, کڑیاں جو باندھتے ہیں ادھر پہ, کبھی فوٹو کبھی ملے گی تو میں بھیجوں گی وہ کعبے کی, ٹھیک ہے؟ نہیں ایسے پتھر چار کونی ایسے پتھر یوں لگا کر ہے وہاں پہ. جبرائیل علیہ السلام ان پتھروں پہ نماز سکھائے تھے, نماز پڑھے تھے, وضو سکھائے تھے, 2 چیز سکھائے تھے پاک کرنے کے لیے. اسلام کیا قبول کرتے, اسلام کس کو کہتے ہیں؟ پہلے پاک کرنا. کیا پاک کرنا؟ بیٹھنا فون میں 24 گھنٹے غیبت کرنا. پھر کیا کرنا؟ روزہ. میں روزہ جی, اس کے بعد کوئی نہیں بولنا, میں بول دی نا, کوئی ایک دوسرے کو پوچھیں گے نہیں روزہ کیا, کوئی بولیں گے نہیں ہم روزہ. سب کو معلوم ہونا چاہیے ہمیں روزے کی حالت میں رہنا ہے, چھپائیں گے, ٹھیک ہے؟ پاک کرنا, کسے پاک کرنا؟ اپنے آپ کو پاک کرنا اسلام ہے. صرف وضو ایک سیکھ گئے, اچھا وضو کرنا. اچھا وضو کرے تو گناہ پاک ہو جاتی. مانتی ہوں اوپر کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں, اندر کے گناہ کون پاک کرے گا؟ اندر کے گناہ ہمیں پاک کرنا ہے. غیبت کو چھوڑنا پڑے گا, جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا, اور چغلی کو چھوڑنا پڑے گا, یہ برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا, دل کو صاف کرنا پڑے گا, دل میں سے حسد ہٹانا پڑے گا. یہ ساری چیزیں ہٹائیں گے تو مسلمان بنیں گے. آج ہمارے دلوں کے اندر سب کچھ ہے, مگر ہم مسلمان کہتے ہیں, مگر ہم مسلمان نہیں ہیں. دیکھو یہ سیرت کو دیکھو, میرے نبی کی تبلیغ کو دیکھو. 3 سال تک آپ سب کو صحیح کرتے رہے, اندر ہی اندر سب کو جھوٹ چھڑواتے رہے, اندر ہی اندر سب کو سچ بولنا سکھوائے, اندر ہی اندر آپ کو غیبتیں چھڑوائے, سارے برائیاں چھڑوائے. اس کے بعد اعلان ہوا نا, تو آپ کیا کریں گے؟ اب چھوڑو گے کم از کم, پاک کرو گے. پاک جب تک نہیں کرو گے اپنے آپ کو, میں اور آپ مسلمان نہیں ہیں, میں اور آپ مسلمان نہیں. یہی سیرت ہے. 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سکھاتے رہے کہ پاک کرو, اندر سے اپنے آپ کو پاک کرو, بت پرستی سے پاک کرو. اندر یا غوث المدد, پھر باہر لا الہ الا اللہ. اندر سے یا علی المدد, پھر باہر سے لا الہ الا اللہ. یہ پاک نہیں کر رہے ہیں, اپنے آپ کو گناہوں میں انڈیل رہے ہیں.
پاک کرو ان سب چیزوں کو، یہ پورا پاک کر کے پاک کر لینا، ٹھیک ہے۔ 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دارالارقم میں، ارقم کے گھر میں آپ تبلیغ کرتے رہے، وہی آتی رہی، چوری سے اعلان نہیں ہوا، رشتہ داروں میں چاچایوں کو بھی پتا نہیں تھا، غور سے سننا، چاچایوں کو بھی پتا نہیں۔ یہاں پہ ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ والصلاة والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔